سایمې ستاسو کور کې چې ماشومان دي که نه هغوی اوس ستاسو څنګه درګذر دي لکه کور کې ستاسو حالات څنګه دي څه بهتر شوي دي که نه دي بهتر شوي بس حاضر وخت خو دومره څه ګزاره کېږي او باقي یخني ده جمع دی واړه دي نو نورو داسې د هر کور خپل خپل ماحول دی او شکر دی به ټایم دی هغه پاس کېږي لکه او نورو چې کوم دی حالات غریبې دي زمونږ نو بس سختې دي دغه ماحول دی او تیرو به نو بس څه به وکړو بس او جی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو سردی ہے آلریڈی گھر پہ بچے ہیں اور گھر کا ماحول بھی خراب ہے تو حالات ذرا مشکل گزر رہا ہے کیونکہ سردی ہے آلریڈی. تو ناظرین میرے ساتھ اس وقت خوشبو موجود ہیں اور خوشبو بھی اس وقت خوشبو اور ان کی فیملی وہ بھی اسی سنگین صورتحال سے گزر رہے ہیں. تو ہم خوشبو سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں سر دریاب کے وہ کیا ہیں. جی خوشبو. السلام علیکم میڈم، بہت بہت شکریہ اول تو آپ کا سب سے پہلے آنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، کبھی ایک ٹائم ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، انسان ہے ٹھیک ہے، بس مشکلات آتی رہتی ہے مگر پھر بھی آپ کو اللہ خوش رکھے. آپ نے ہمارے ساتھ اتنی ہیلپ کی، آپ کو بہت بہت شکریہ. بس آپ کے سامنے جو بھی کچھ بھی ہے اس وقت تو جو ہے ہمیں زیادہ تر کمبل وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اس طرح کا ہمیں مستحق کوئی بھی ایسا نہیں ہے ادھر ارادہ. اچھا اس علاقے میں آپ کے اس ایریے میں ہمارے علاوہ کوئی این جی او کوئی سی پی او کوئی ادارہ کوئی آیا؟ نہیں میڈم ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. ہمیں تو ہمارے ساتھ کسی نے ہیلپ نہیں کی، کسی مطلب سرکاری نہیں، نہ کسی گورنمنٹ طرف سے ہمیں کوئی ایک ٹائم کی بھی کوئی چیز نہیں. اور دوسری بات یہ ہمارے شیمے اپنے بھی ہمارے کرائے ہوتے ہیں، 100 خرچے ہوتے ہیں، اپنی غریبی ہے، 100 کیا کریں. تو پھر اس وجہ سے جو ہمارے بہت زیادہ مسئلے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ میڈم. بہت مہربانی، بہت شکریہ خوشبو، آپ نے ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا. میرے ساتھ بانو جی موجود ہیں اور بانو جی جو ہیں پشتو میں بات کریں گی اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گی بعد میں روبی خان. السلام علیکم. ستاسو ډیره مهرباني، تاسو راغلئ او زمونږ تپوس هم وکړو. موږ ته ډېرې مسلې وي او زموږ سختې دي او زمونږ تپوس وکړو. تاسو مهرباني. ناظرین میرے ساتھ اس کا کاجل موجود ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا وہ ایک مثال ہے کہ ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنے دکھ چھپے ہوتے ہیں وہ صرف وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. کاجل میرے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کے حوصلے کو داد دینا چاہوں گی کہ اپنے دل کے اندر اتنے درد، اتنے دکھ اور اتنی پریشانیاں سمیٹ کے پھر بھی وہ اس وقت ہماری اس محفل میں سج سور کے بیٹھی ہیں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سیلیوٹ ہر. تو کاجل آپ مجھے بتائیں کہ جب سیلاب آیا اس وقت پاکستان کا 70% حصہ ڈوب گیا جس میں سر دریاب بھی تھا. تو اس وقت آپ کی فیملی اور آپ سب لوگ کدھر تھے اور آپ لوگوں نے کیسے سروائیو کیا یہ 3-4 ماہ؟ آپ کے پاس کوئی ہیلپ پہنچی پاکستان سے یا پاکستان سے باہر سے کہیں سے کسی نے آپ کی مدد کی یا نہیں کی؟ اور اس وقت جیسا کہ سردی ہے تو سردی میں آپ اور آپ کی فیملی جو ہے وہ کن حالات سے دو چار ہیں؟ بس جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ آئے بہت شکریہ. اور ہم یہ کہہ دیں کہ بہت مشکل سے ٹائم گزر گیا اور ابھی بھی انشاءاللہ تم لوگ آئے جو چنتا کی آئے بس شکریہ. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس ٹائم بہت مشکل سے گزر گیا اور بہت غریبی سخت وقت ابھی بھی بس کوئی بھی نہیں آئے، پوچھنے بھی نہیں آئے اور بس ٹائم گزر رہے ہیں، کیا کریں گے. ناظرین کاجل کی اگر آپ غور سے میں چاہوں گی ہمارے کیمرہ مین غور قریب سے ان کی آنکھیں دکھائیں تو ان کی آنکھیں جو اس وقت دکھ بھری تصویر بیان کر رہی ہیں اور بس بالکل اس قریب ہیں کہ کب کوئی بات ہو تو یہ چھلک پڑیں. تو ان کا دکھ جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ بول بھی نہیں پا رہی، وہ بات بھی نہیں کر پا رہی، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کن حالات سے اور کن مشکلات سے دو چار ہیں. تو مجھے پہلے تو یہ کہ لکیلی مجھے پتہ چلا اور روبی جی کی مہربانی کہ میں یہاں پر آئی، فرسٹ ٹائم آج آئی میں. اور اس سے پہلے مجھے تھوڑا دکھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی، فلڈ ریلیف پروگرام کی اور سیلاب زدگان متاثرین کے لیے، اپنے پاکستانی قوم کے بہن بھائیوں کے لیے جنہیں ہم دنیا دار کہتے ہیں ان کے لیے. لیکن مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ میرے اپنے جو بہن بھائی ہیں، میری اپنی جو فیملی ہے، میری اپنی جو کمیونٹی ہے وہ ان حالات سے اور ان پریشانیوں سے دو چار ہیں. تو بلیو کریں کہ مجھے اس ایک نا جسے کہتے ہیں
ریگریٹ سا فیل ہو رہا ہے. تو میری کوشش ہے کہ ایک تو آلریڈی ہماری ایک پسا ہوا طبقہ ہے, ایک مارجنلائزڈ یہ کلاس ہے, ایک ولنریبل کلاس ہے. خواجہ سرا کا جو لفظ ہے یہ تو پہلے ہی جو ہے نا ہمارے لیے ایک دبا اور ایک داغ بن کے رہ گیا ہے. ایک تو یہ کلاس پہلے ہی پسی ہوئی ہے, اور اوپر سے سیلاب کی صورتحال نے ہر چیز بند کر دی, اور ان کے فنکشن اور ان کے میلے تماشے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی بالکل سٹک آف ہو گئی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان آلریڈی پسا ہوا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کے حالات پیش آ جانا تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی درد دل رکھتے ہیں, ان مخیر حضرات سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ پلیز, ایکچولی آج کا جو ہمارا پروگرام تھا جب ہم نے درائے کابل پہ کیا تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہماری ایک آخری ایکٹیویٹی ہوگی, اس کے بعد شاید ہم KPK نہ آئیں. لیکن آج ان سب کو ملنے دیکھنے کے بعد شاید میں اپنا ارادہ چینج کروں, اور جو میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ ہماری KPK کی آخری ایکٹیویٹی ہوگی تو یہ ہماری آخری نہیں. انشاءاللہ تعالی جب تک میرے یہ بہن بھائی ہیں, میری دوستیں ہیں, میری سہیلیاں ہیں, جب تک ان کی زندگی بحال نہیں ہو جاتی, پراپر ریکور نہیں ہو جاتی, ان کی ریسٹوریشن نہیں ہو جاتی, انشاءاللہ جب تک سونیا ناز کے اور مورد TV کے دم میں دم ہے ہم یہاں آتے رہیں گے اور بڑھ چڑھ کے ہم ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو ہم یہاں بار بار آ سکتے ہیں. ہم زیادہ نہیں, ہم ان کو کوئی گھر, کوئی محل, کوئی بنگلے, کوئی گاڑیاں تو نہیں لے کے دے سکتے, اور نہ ہی ہم سے پریویلیج ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ صرف چھوٹی چھوٹی سی بیسک نیڈز جو ان کی سیلاب نے اور حالات نے چھین لی ہیں, صرف ان کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, جس میں گراسری ہے, جس میں راشن ہے, جس میں کوئلٹس ہے, جس میں بلینکٹس ہے, جس میں گرم سویٹر ہیں, جرسیاں ہیں, شالیں ہیں. کتنی پیاری اور چھوٹی چھوٹی سی معصوم خواہشیں ہیں. تو پلیز اگر آپ لوگ خود یہاں پہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ہم آپ کے ساتھ ایڈریس شیئر کریں گے, آپ خود یہاں پر آئیں, بنفس نفیس خود میری کمیونٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں, ان کو راشن دے کے جائیں, ان کو کپڑے دے کے جائیں, ان کو چیزیں دے کے جائیں. اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو ہم والنٹیئرلی سروسز دے رہے ہیں, ہم اس سے آپ کا کچھ نہیں چارج کر رہے. اب ہم تک ہمارے مورد TV کے سیٹ پہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ, جیسا کہ آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پروگرامز میں کہ آپ کی دی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹرانسپیرنٹلی ان سب تک پہنچتی ہیں. ہاں, میری کمیونٹی کا یہ پہلا پروگرام ہے, لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ایکٹیویٹیز دنیا داروں کی ہوئی وہاں بائی ہینڈ ٹرانسپیرنٹلی ہم نے چیزیں پہنچائیں. تو آپ کی چیزیں ہمارے پاس امانتیں ہیں, اور وہ امانتیں جس کے لیے دی جاتی ہیں ہم الحمدللہ اس کو وہاں تک پہنچا کے دم لیتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, جو کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ہماری لگائی, اس کے بعد آپ لوگوں نے لگائی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ایکٹیویٹی, آپ کو ہمارا آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح اچھا لگا ہوگا. ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ اسپیشل ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ جو ایکٹیویٹی ہے یہ کیسی لگی. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان سونیا ناز کو. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورد TV. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ نگہبان. ہمارا پروگرام اچھا لگا تو مورد TV کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے. مورد شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ کو ہمارے ٹرانسجینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی سپورٹ اور پروموشن کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی میزبان سونیا ناز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.